بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات چل رہی تھی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سونے چاندی کے کنگن بھی پہنائیں گے، تو وہیں پر یہ دو تین سوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی کہ کنگن تو عورتوں کے ہاتھوں میں اچھے لگتے ہیں، مردوں پر بھلا کیا سجیں گے؟ یہ سونا چاندی، یہ اسی طرح کی زیب و زینت کی چیزیں، کریم پاؤڈر، یہ تو عورتوں پہ اچھی لگتی ہیں، مردوں پہ کیا اچھی لگے گی؟ جواب: کسی بھی لباس یا زیور کا سجنا اور شائستہ اور آراستہ ہونا ہر جگہ کے عرف پر موقوف ہوتا ہے۔ دنیا میں اگرچہ عموماً مرد کنگن نہیں پہنتے، مگر جنت میں خواہش کر کے پہنیں گے اور سبھی کو دیکھنے میں بھلے معلوم ہوں گے۔ گھڑی کی چین ہی کو لے لیجئے، طرح طرح کی بناوٹ، چمک، زیبائش والی پہنی جاتی ہے اور مردوں کے ہاتھوں میں اچھی لگتی ہے، بلکہ بعض قوموں میں تو بیاہ شادی کے موقع پر دلہا کو کنگن پہناتے ہیں۔ وہ برادری کے سب لوگ خوش ہوتے ہیں، چونکہ رواج ہے اس لیے سب کی نظر بھی قبول کرتی ہے اور سب کے دل بھی اچھا سمجھتے ہیں، اور اس رواج پر اس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ شریعت کی ممانعت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ماحول کی بات ہوتی ہے، علاقے کا الگ الگ ماحول ہوتا ہے، الگ الگ وہاں کا رواج ہوتا ہے۔ دنیا میں اگرچہ رواج نہیں ہے مردوں کا ہاتھوں میں ان چیزوں کو پہننا یا اس طرح کے کریم پاؤڈر لگانا، یہ یہاں کا عرف نہیں ہے، یہاں کا ماحول یہ نہیں ہے، لیکن جنت کا ماحول عمومی یہی ہوگا، تو وہاں کسی کو اجنبی معلوم نہیں ہوں گے، کسی کو برے نہیں لگیں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہاں ہمارے ان علاقوں کے اندر عورتیں ساڑی نہیں پہنتی اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ساڑی تو غیر مسلم عورتیں پہنتی ہیں، لیکن آپ ذرا ادھر چلے جائیں تو وہاں جا کر دیکھیں گے کہ وہاں عورتیں بھی ساڑی پہنتی ہیں اور مسلم عورتیں بھی پہنتی ہیں، کسی کو برا نہیں لگتا۔ یہاں اگر کوئی پہن لے تو ایک دم برا لگے گا سب کو کہ بھئی یہ کیا ہے، تو غیر مسلموں کا لباس ہے، حالانکہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، مسلم غیر مسلم کی کوئی بھی پہن سکتا ہے۔ چنانچہ کتنے علاقے ایسے ہیں کہ وہاں مسلمانوں میں عام طور پر ساڑی پہنی جاتی ہے اور کسی کو برا نہیں لگتا، کیونکہ ماحول ایسا ہی ہے، عرف ایسا ہی ہے۔ تو جہاں عرف ہوتا ہے وہاں ماحول کے حساب سے وہ چیز اچھی لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ماحول نہیں ہے کہ کریم پاؤڈر یا اس طرح سونے چاندی کے کنگن یہ سب چیزیں پہننا مردوں کو اچھا نہیں لگتا، لیکن جنت کا عرف الگ ہوگا، وہاں کا ماحول الگ ہوگا، وہاں بلکہ خواہش کر کے پہنیں گے کہ ہمیں بھی پہننا ہے، ہمیں بھی پہنائیے، وہاں کا ماحول ایسا ہوگا۔ دوسرا سوال یہ کہ پہنچے سے لے کر کوہنی تک زیور ہی زیور ہونا بھی تو اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ ٹھیک ہے، ایک دو کنگن تو اچھے لگتے ہیں ہاتھ میں، لیکن یہاں اوپر تک پورا سونا ہی سونا ہو۔ جواب: یہ بھی دنیا کے رواج میں برا معلوم ہوتا ہے، وہاں سب کو پسند آئے گا۔ یہ بات یہاں کی نہیں، وہاں کی ہو رہی ہے، جنت کی۔ تو وہاں کا ماحول یہی ہوگا کہ وہاں سب کو اچھا لگے گا، بلکہ سب لوگ مانگ مانگ کے اور اوپر تک پہننا چاہیں گے۔ وہاں سب کو پسند آئے گا اور خواہش کر کے پہنیں گے۔ بعض قوموں میں یہاں بھی رواج ہے کہ ان کی عورتیں کوہنی تک چوڑیاں پہنتی ہیں جو ان کی پوری قوم میں پسند کی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر، ایسے قوم ابھی بھی رہتی ہیں کہ وہاں کی عورتیں صرف دو چار نہیں بلکہ پورے ہاتھ میں چوڑیاں پہنتی ہیں، کسی کو برا نہیں لگتا۔ تو یہ عرف کی بات ہے کہ جہاں کا عرف جیسا ہے، جہاں کا ماحول جیسا ہے، جہاں کا رواج جیسا ہے، اس رواج کے اندر اگر وہ کام کیا جائے تو اچھا لگتا ہے، اور اس ماحول سے، اس معاشرے سے ہٹ کے کہیں اور اگر جا کے وہ کام کیا جائے تو لوگوں کو برا لگتا ہے، جیسے بھی ساڑی کی مثال دی۔ تو یہ ساری چیزیں جنت سے متعلق ہیں، جنت کے اندر یہ سب چیزیں بھلی لگیں گی، اچھی لگیں گی۔ فائدہ: قرآن مجید میں اہل جنت کے زیور کے تذکرے میں فرمایا ہے کہ ان کو زیور پہنایا جائے گا، یحلون فیہا، اور لباس کے متعلق مضارع معروف کا صیغہ یلبسون لایا گیا ہے، یعنی وہ خود پہنیں گے۔ یہ طرز اس بات کے سمجھانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے کہ زیور تو ان کو خدام پہنائیں گے، جیسا کہ شاہان دنیا کو تاج وغیرہ خدام پہناتے ہیں، اور لباس اہل جنت خود پہنیں گے، کیونکہ وہ اپنے ہی ہاتھ سے پہننا ٹھیک معلوم ہوتا ہے، خصوصاً وہ لباس جو ستر عورت کے لیے ہو۔ دنیا میں بھی آدمی وہ لباس جو ستر سے تعلق رکھتا ہے، نیچے والا، یہ اس کو خود پہننا چاہتا ہے۔ ہاں، اوپر کی جو اور اس کے اوپر جو دوسرے کپڑے ڈلتے ہیں، پھر شرٹ ہے، شیروانی ہے، جیکٹ ہے، پھر وہ کوئی دوسرا پہنا دے، کوئی مسئلہ نہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو شخص داخل ہوگا ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی محتاج نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ جوانی فنا ہوگی۔ کپڑے نہ بوسیدہ ہوں گے، نہ میلے ہوں گے، ہاں جب بدلنے کو جی چاہے گا تو بدل لیں گے، لیکن یہ بدلنا پھٹنے یا میلا ہونے کی وجہ سے نہ ہوگا۔ دنیا میں تو آدمی کپڑے اس لیے بدلتا ہے کہ یار بہت گندے ہو گئے، 3 4 دن ہو گئے، دھول لگ گئی، کچھ لگ گیا، چلو کپڑے چینج کر لو۔ لیکن جنت میں تو کپڑے میلے ہی نہیں ہوں گے، وہاں دھول کا کیا مطلب، کسی چیز کی گندگی کا کیا مطلب۔ تو وہاں جب کپڑے بدلیں گے تو وہ کسی میلے پن کی وجہ سے نہیں، یا پھٹنے کی وجہ سے، یا پرانے ہونے کی وجہ سے نہیں، ایسے ہی لذت پر لذت لینے کے لیے وہاں لباس بدلے جائیں گے۔ اہل جنت کے تاج، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کے سروں پر تاج ہوں گے، جن میں سے ادنا موتی کی چمک اس قدر ہوگی کہ وہ مشرق و مغرب کے درمیان کے خلا کو روشن کر سکتا ہے۔ یعنی ان تاجوں میں سے اگر ادنا موتی اس دنیا میں آ جائے تو پورب سے پچھم تک پوری فضا کو روشن کر دے وے، کیونکہ وہاں کی تو ساری چیزیں ہی ایسی ہیں کہ انسان اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں بھی ایک سے قیمتی موتی موجود ہیں، جب ان کو کسی محفل میں، کسی مجلس میں رونمائی کے لیے، دکھانے کے لیے کھولا جاتا ہے تو وہ پوری مجلس کو منور کر دیتے ہیں، ان کی روشنی سے آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ تو جنتی موتی ہوگا، اور ادنا درجے کے موتی کا حال یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھیج دیں تو پورب سے پچھم تک پورا ماحول منور ہو جائے، روشنی روشنی پھیل جائے۔ یہ ایک موتی کا حال ہے، اور تاج کے اندر کتنے موتی ہوں گے واللہ عالم۔ اہل جنت کے بچھونے سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ وہ ایسے فرشوں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کا پھل نزدیک ہوگا، سوائے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں۔ اس کے متعلق عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اخبرتم بالبطائن فکیف بالظہائر، یعنی یہ تو تم کو بستروں کے استر یعنی نیچے کے کپڑے کے متعلق خبر دی گئی ہے کہ وہ استبرق کا ہوگا، اور اس پر قیاس کر لو کہ ان کے ابرے یعنی اوپر کے کپڑے کیسے نفیس اور اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ سورہ رحمان کے ختم پر فرمایا متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ وہ لوگ سبز رنگ کی چادروں پر جو پلنگ پوش کی طرح بستروں پر ہوں گی، اور عجیب خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، سو جن تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو ذوالجلال و صاحب اکرام ہے۔ اوپر کی آیت میں بلند درجات والے جنتیوں کے بستروں کا ذکر تھا، اس لیے وہاں فرمایا کہ ان کے بستروں کے اس استر استبرق کے ہوں گے، اور اوپر کے ابروں کا ذکر چھوڑ دیا تاکہ استر پر قیاس کر کے سمجھ لیں یہاں کم درجے والوں کے بستروں کا ذکر ہے، جن میں استر کا ذکر نہیں ہے، اوپر ہی کے کپڑے کو بتا دیا ہے۔ اوپر کے کپڑے کا جب یہ حال ہوگا کہ وہ موٹے قیمتی ریشم کا ہوگا تو نیچے جو کپڑا لگایا جائے گا تو وہ اور اعلیٰ قسم کا ہوگا۔ سورہ غاشیہ میں فرمایا فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ اس میں اونچے اونچے تخت ہیں اور رکھے ہوئے آبخورے ہیں، اور برابر برابر لگے ہوئے گدے ہیں، اور سب طرف قالین پھیلے پڑے ہیں۔ جنت کا منظر۔ سورہ واقعہ میں اصحاب الیمین کی نعمتوں کے تذکرے میں فرمایا ہے وہ فرش مرفوعہ، اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بچھونوں کی بلندی اس قدر ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ، جو 500 برس کی مسافت ہے۔ اللہ اکبر! اتنے بلند بلند بستر ہوں گے، لگے ہوئے اسٹیج ہوں گے، آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ۔ اللہ! اونچائی اتنی ہوگی، اتنے موٹے موٹے گدے ہوں گے۔ ہاں یہ تو کچھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔